الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راستن راہ چینل کی ہمارے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، سورہ غاشیہ میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ سنتے رہے، پڑھتے رہے، دیکھتے رہے. فرمایا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں میدان محشر میں عاملۃ ناصبہ، ایسی حالت میں کہ بہت کر چکے ہوتے ہیں، بہت محنت، بہت مشقت، بہت زحمتیں اٹھا کے یہاں آئے ہیں. اتنی زحمتیں کہ ناصبہ، تھکے ہوئے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ تصلی نارا حاملہ. بہت کچھ محنتیں، بہت کچھ کوششیں، بہت کچھ کر گزرنے کے باوجود جب آتے ہیں تو انہیں جہنم رسید کیا جائے گا. تصلی نارا حامیہ، ایسی آگ میں انہیں پہنچایا جائے گا کہ حرارت کے آخری درجے اور آخری معیار پر ہوگی یہ آگ، کہ حرارت کی شدت اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. یہ لوگ وہیں جائیں گے. تسقى من عین آنیہ، مزید برآن کہ ان کے لیے جہنم کی سخت ترین آگ ہوگی. اس جہنم کی سخت ترین، شدید ترین آگ میں پھر ان کی پیاس بجھانے کے لیے انہیں کیا ملے گا؟ تسقى من عین آنیہ، ایسے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا کہ وہ چشمہ مسلسل جوش میں ہوتا ہوگا. جس طرح آپ اپنے چائے کے برتن کو پانی ڈال کے ابالنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، بمرور ایام اس میں جوش آتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جوش کی صورت میں یہ پانی یہاں ختم ہو جاتا ہے. وہاں ایک چشمہ ہوگا، اسی طرح مسلسل جوش زدہ پانی جو اس چشمے سے لیا جائے گا ان کو پلانے کے لیے،
وہی ہوگی ان کا پانی۔ موازنہ کیجئے میرے بھائی، میرے عزیز دوست، موازنہ کیجئے دنیا اور آخرت کی۔ اے بنی آدم، یہاں اللہ نے تجھے کیا دیا؟ بہترین سایہ، مرغن قسم کی خوراکیں، انواع و اقسام کے ٹھنڈے قسم کی مشروبات۔ آپ نے ان لذیذ اور مرغن کھانا کھائے، ان بیش بہا، انتہائی قیمتی اور نفیس اور دلچسپ قسم کی کولڈ ڈرنک آپ نے پی لی، پھر کیا کیا؟ بت کے سامنے سرنگون ہو گئے، مشرک بن گئے، اللہ کی زمین پر شرک کی صورت میں فساد کیا، اللہ کی زمین پر خون ریزی کی صورت میں فساد کیا، اللہ کی زمین پر طاقت کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو مظلوموں پر مسلط کر دیا۔ یہ کیا نا، پھر آخرت کی تناسب دیکھ لینا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ یہ جو یہاں بہترین قسم کی آپ کو روئی زمین پر بسیرا دے دیا، اب کام آپ کا ہے، آپ اس میں جاپان بنا لو، آپ اس میں دبئی بنا لو، آپ اس میں تہران اور اسلام آباد بنا لو، یا آپ اس کے آباد اور بہترین اچھے خاصے مکانات کو بلڈوز کر کے لوگوں کو چٹیل میدان میں رہنے پر مجبور کر دو، یا پھر ٹھنڈک اور زینت اور سکون حاصل کرنے کے لیے قیمتی درختیں لگا دو، بہت اچھی درختیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ درختیں اگ جاتی ہیں، آپ کو دن میں کچھ اور چیزیں دیتی ہیں اور رات کو کچھ اور۔ یہ آپ کے ماحول کو سنبھالتی ہیں، یہ آپ کو آکسیجن دے دیتی ہیں، یہ سبب بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں جوش میں آ جائیں، اور ان درختوں کی برکت سے اور ان پر چلتے پھرتے چہچہاتے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی برکت سے، کیڑے مکوڑوں کی برکت سے اللہ رب العزت ہوا کو مناسب کر دے تاکہ آپ بھی آرام سے رہ سکیں، بارش بھی برسا دے تاکہ آپ بھی پرسکون زندگی گزاریں، کیونکہ پانی ہی زندگی ہے۔ اب یہاں جو کرنے کے کام تھے ہم نے نہیں کیے، پھر سزا کے طور پر وہاں جو بھگتنے ہوں گے وہ دراصل انہی ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوں گے۔ غلط پالیسی، غلط فیصلے، غلط قدم، غلط کام، ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ دراصل سورہ غاشیہ ایک وارننگ ہے، ایک وارننگ ہے انسان کو ہوشیار رہنے کے لیے کہ آپ مست مگن ہو کر کہیں کھو نہیں رہے ہو، آپ ضائع نہیں کر رہے ہو سب کچھ اپنا سرمایہ۔ یاد رکھیے، سرمایہ ضائع کرتے کرتے آپ ہی کا اپنا ڈھانچہ رہ جائے گا، آپ اسے بھی گوا دو گے، اس لیے ہوشیار رہو۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ، اس دن مرعوب قسم کی صورتیں لے کے آئیں گے، تھکے ہوئے، بہت کام کرتے ہوئے تھکے ہوئے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اتنے کمائے دنیا میں، کربوں کے مالک تھے، دنیا کی کوئی ایسی سٹی نہیں تھی جہاں ان کی جائیداد اور مال نہیں تھے، بینک بیلنس نہیں تھے، کدھر گئے؟ کیا ہوا؟ اصل میں ایک سرمایہ میرے اور آپ کے دنیاوی وسائل اور مسائل سے متعلق ہے، اور ایک سرمایہ ہماری آخرت کے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ، وہ ہمارے سرمایہ ہیں آخرت کے لیے۔ اپنے اخروی سرمایہ کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت کے لیے شرط یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے لگاؤ، اس کے سائے میں رہو، اور اس کی احکامات پر چلو،
اس کی منزل کو اپنا منزل جان لو، سمجھ لو، لے لو، اور اس کو اپنا قائد بنا لو اور خود اس کے پیچھے چلنے والے بنو، پھر بات بنے گی۔ آج ہماری یہ نشست یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے انشاءاللہ نشست میں ہماری باتیں مزید آگے بڑھیں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمارے رفتگان کو اللہ رب العزت نعیم مقیم نصیب فرمائے، اور جو زندہ سلامت ہیں اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور دنیا ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، جس نے اگرچہ دنیاوی اقوام کی طاقت تو مفلوج کر دی ہے، مگر شعور پر بھی ان کو نہیں آئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مصیبت دنیا کے سر سے دور ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔